جی عزیزو، خداوند کا شکر ہے کہ آج ہمیں پھر موقع ملا ہے تاکہ ہم اس صبح کا آغاز جو خداوند نے ہمیں عطا کی ہے یسوع کے ساتھ گزار سکیں، شروعات یسوع کے نام سے کر سکیں۔ ہر دن کا آغاز جب ہم یسوع مسیح کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی برکات ملتی ہیں۔ اس بات کو آپ کئی ایپیسوڈ سے سن رہے ہوں گے، لیکن میرا سوال آج آپ سے یہ ہے کہ کیا اس بات کو آپ نے محسوس بھی کیا ہے؟ اگر آپ نے محسوس اب تک نہیں کیا تو اس کا مطلب کہ آپ واقعی مسیح کے قریب نہیں ہیں۔ ہم بھی شاید ان میں شامل ہوں، کیونکہ صرف سن لینا کافی نہیں ہے جب تک اس بات کا اثر آپ کو نظر نہ آئے، اور اس بات کا اثر آپ کو تبھی نظر آئے گا جب آپ اسے قبول کریں گے، ایمان رکھیں گے۔ ہمارا ایمان کہاں تک پختہ ہے، آج اسی بات کو ہم نے اس صبح کے آغاز میں غور کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ہم ایماندار ہیں، کیا واقعی ہم سچے مسیحی ہیں، کیا واقعی ہم یسوع مسیح پر پورا ایمان رکھتے ہیں۔ آئیے ایک گیت سنتے ہیں۔ جی ویلکم بیک۔ خداوند کا بہت شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ موقع ملتے ہیں کہ ہم اس طرح کے گیت دیکھیں اور گیت بنائیں اور کلام کے حصے کو گیتوں کی صورت میں سنیں۔ ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر پاسٹر سرفراز موجود ہیں، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پھر اپنے وقت میں سے وقت نکالا اور BTL پر یسوع سنگ سویرا پروگرام میں آپ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ پاسٹر صاحب، ہم آپ کو بہت خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور سلام عرض بھی کرتے ہیں۔ تھینک یو، میری طرف سے بھی آپ کو اور ناظرین کو بہت بہت سلام قبول۔ جی بہت شکریہ۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ پاسٹر صاحب کے ساتھ ہم مل کر کر رہے ہیں ایک خاص ٹاپک پر بات، اور وہ ٹاپک کیا ہے؟ نہیں، آواز نہیں آئی مجھے۔ ہاں جی، بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے، یہی ٹاپک ہے خدا کے گھرانے کے لوگ، اور اسی ٹاپک کو ہم سیکھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ کیا ہم واقعی خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں۔ تو جی پاسٹر صاحب۔ جی ناظرین، اگر آپ ہمارے کنٹینیو پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم بات کر رہے ہیں خدا کے حکمت اور خدا کی قدرت اور خدا کے روح کے وسیلہ اس کے بھید کو سمجھنے کی، ہاں جی، اور اسی حوالے میں آج بھی ہم بات کریں گے۔ ہم چند ایک آیتوں پر غور کر رہے تھے، اور پہلے باب سے ہم نے کرنتھیوں کے خط سے کی، پھر ہم دوسرے باب میں ہم نے بات کی۔ ابھی ہم دوسرے ہی باب کی 10ویں آیت کو آج مطالعہ کریں گے، اور اس کو بین نورین جو ہے وہ پڑھیں گی۔ ہاں جی، میں خدا ان کے کلام میں سے پڑھنا چاہتی ہوں، آپ بائبل میں سے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں اور اس کا دوسرا باب، اور ان کی پہلی آیات جو ہیں وہ ہم پہلے شیئر کر چکے ہیں، آپ کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ آج 10ویں آیت کو دیکھ رہے ہیں ہم۔ خدا ان کے کلام میں یوں مرقوم ہے، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ آمین۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم کئی پروگرام سے اس مسیح مصلوب کے پیغام کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ شروع میں آپ نے ان باتوں کو سنا ہے کہ پولس رسول نے کہا کہ میں کوئی اعلیٰ درجے کی تقریر یا میں حکمت کی لبھانے والی باتیں لے کر نہیں، بلکہ مسیح مصلوب کی بات کرنے کے لیے، اس کا پیغام دینے کے لیے تمہارے درمیان ہوں، اور یہ اپنے زور سے نہیں، اپنی حکمت سے نہیں، بلکہ خدا کی قدرت سے اور اس کی حکمت کے وسیلہ سے۔ اور آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے کہ خدا کی حکمت اور خدا کی قدرت کو جاننے کے لیے، خدا کے گہرے بیدوں کو جاننے کے لیے
ہمیں خدا کی روح کی ضرورت ہے. جیسے بائبل مقدس میں سے بہن نے بھی پڑھا ہے، لیکن ہم پر خدا نے ان کو یعنی حکمت اور قدرت کی باتوں کو اس نے روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے. اگر آپ نیچے کی آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے ہاں جی بالکل. جو اس میں ہے. اسی طرح خدا کی روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا. اگر ہمیں خدا کی بابت جاننا ہے، خدا کی حکمت کی بابت جاننا ہے، اگر ہمیں خدا کے بارے میں اور خدا کے فیوچر پلان کے بارے میں جاننا ہے، تو مسیحیت میں ایک جو سب سے بڑی عمیق بات جس کو آپ کہہ لیں کہ ایک عجیب بات جو ہوئی ہے مسیحیت کی ہسٹری میں، وہ یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو جب اپنی زندگی کا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو ناظرین میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بڑی پتے کی بات ہے، آپ مسیحیوں کے اندر خدا کا روح بستا ہے. کلام میں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بستا ہے، تم میں رہتا ہے. بالکل. تو مسیحیت میں اگر کوئی ایک انوکھی بات مسیح کے آنے کے بعد واقعہ ہوئی ہے کسی بھی ریلیشن شپ کے اندر، اور وہ ہے خدا کا اپنا روح انسانوں کے اندر. بالکل. اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ خدا کی ذات پاک ہے، خدا کا روح پاک ہے، خدا کا کلام پاک ہے. کیسے انسانوں کے اندر وہ رہتا ہے؟ صلیب کے پیغام کی وجہ سے. صحیح. آپ کو پتا ہے یسوع مسیح کی پسلی سے بہتا ہوا لہو جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، وہی ہمیں دھوتا اور پاک کرتا ہے. ہاں جی. جیسے ہی ہم صلیب کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، خدا کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں دھو کر پاک اور صاف کرتا ہے، اور اس کے بعد ہماری زندگی کا حصہ خدا کا روح بنتا ہے جو کہ پاک ہے. بالکل. نمبر 1. نمبر 2، میں نے ایک دفعہ نیٹ پہ سرچ کرتے ہوئے دیکھا کہ آخری پیغمبر یا کون ہے جو خدا کا پیغمبر بن کر اس دنیا میں آیا. تو مجھے ایک پیغام سننے کا موقع ملا. اس میں میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جب میں دیکھ رہا تھا تو اس میں جو پیغام میں نے سنا، ہمارے یوحنا کی انجیل میں 16ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اگر میں نہ جاؤں تو وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا. تو میں نے یہ سنا کہ اسی بائبل کی ورسز کو لے کر، یوحنا کی انجیل کی ورسز کو لے کر کسی میرے بھائی مولانا صاحب نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ جو یسوع مسیح نے کہا میں جاؤں گا اور پھر وہ تمہارے پاس آئے گا، میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، میں جب تک نہ جاؤں وہ نہیں آئے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے. اچھا. میں جب بائبل مقدس کو پڑھتا ہوں تو بائبل مقدس کی تفسیر اس طرح نہیں ہے. بائبل مقدس کی تفسیر یہ ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں جب جاؤں گا تو وہ روح جو جسم میں تو اب میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن وہ روح پھر تمہارے اندر ہوگا. بالکل. تو وہ روح جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ یسوع مسیح کے جانے کے بعد ہماری زندگی کا حصہ بنا ہے، اور وہی روح ہمیں ریویل کراتا ہے. یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ جو باتیں اب تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، شاگردوں سے کہا، وہ جب خدا کا روح، جب میں خدا سے وہ لے کر حاصل کر کے تمہارے پاس بھیجوں گا، وہ روح تمہاری رہنمائی کرے گا کہ تم ان باتوں کو جب تک نہیں سمجھو تمہیں ریویل کرائے، تمہیں یاد دلائے. بالکل. تو ایک وقفہ لے لیں، اس کے بعد پھر. ہاں جی بالکل. آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. بادشاہ صاحب آپ بتا رہے تھے کہ جب خداوند یسوع مسیح گئے تو وہ جب جاتے ہوئے جو بول رہے تھے کہ وہ آئے گا تو وہ روح القدس کی بات کر رہے تھے. تو میں بات کر رہا تھا کہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں جب جاؤں گا تو پھر وہ تمہارے پاس آئے گا. ہاں جی. تو وہ تو یسوع مسیح کے جانے کے 10 دن کے بعد ہی، جب عید پینتیکوست کا دن آیا، تو وہ تو اس کے فوراً بعد 10 دن کے بعد ہی روح القدس نازل ہوا. اور پھر پطرس نے کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کیا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ تو آلریڈی خداوند فرما چکے ہیں یوئیل نبی کی کتاب میں 2 باب کی 28ویں آیت میں کہ
کہ خدا کا روح ہر فرد بشر پر خدا نازل کرے گا. کب نازل کرے گا؟ جب برے کی صلیب کے پیغام کے سبب سے لوگ برے کی جو ہے وہ صلیب پر نیچے آنے کے وسیلہ سے جب وہ اس کے لہو سے دھلیں گے تو وہ پھر جب دھلیں گے پاک ہوں گے تو خدا کے روح کی جو تاثیر ہے وہ ہماری زندگی میں اثر کرے گی، وہ ہمارے اندر رہے گی اور اسی کے وسیلہ سے ہم خدا کے گہرے بیدوں کو سمجھ سکیں گے. یسوع مسیح کے جانے کے ٹھیک 10 دن بعد یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے تھے، یاد رکھیے یہ اعمال کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یسوع 40 دن تک زندہ ہونے کے بعد نظر آتا رہا، لیکن 40 دن کے بعد یسوع مسیح جب آسمان پر اٹھا لیے گئے، اس کے 10 دن بعد 50واں دن کہلاتا ہے جس دن روح القدس نازل ہوا. اور جب روح القدس نازل ہوا تو پھر یوئیل نبی کی کتاب کا جو وہ صحیفہ آلریڈی پہلے بیان کیا جا چکا تھا وہ پورا ہوا کہ روح القدس انسانوں پر نازل ہوا اور وہ 120 کی جماعت تھی جو روح القدس سے بھر گئی تھی. اور اسی میں پطرس نے جب واعظ کیا تو اس روح کے وسیلہ سے 3000 لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا نجات دہندہ قبول کیا اور انہوں نے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں کہ ہم نجات پائیں. تو پھر خداوند کے بندہ نے پطرس نے کہا تھا کہ اگر تم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خداوند کو اپنی زندگی کا شخصی نجات دہندہ قبول کرو گے تو یہ وعدہ جو روح القدس ہم نے پایا ہے تم اور تمہاری اولاد بلکہ ان دور کے لوگوں کے ساتھ بھی ہے جو تمہارے بعد بھی خداوند کو اپنی زندگی دیں گے. تو جب ہم بات کرتے ہیں اس مولانا صاحب کی جنہوں نے یہ تفسیر کی ہے بائبل مقدس کی، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ 600 سال بعد شاید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے اور اس کے پیغام کی بات ہوتی ہے. تو یہ تو ٹھیک 10 دن بعد روح القدس کے نازل ہونے کے بعد ہی وعدہ پورا ہو گیا تھا. تو بائبل مقدس کے مطابق جو یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے کہا تھا کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، میں جاؤں گا اور پھر وہ واپس آئے گا اور تمہیں آ کر وہ خبریں دے گا، وہ روح القدس کی بات کی گئی تھی اور وہ ٹھیک 10 دن بعد رسیو ہو چکا تھا اس وقت کی کلیسیا کو. اور اسی کے وسیلہ سے کلیسیا وجود بھی آئی روح القدس کے وسیلہ سے، اور اسی روح کے وسیلہ سے ہم خداوند یسوع مسیح کے گہرے بیدوں کو جانتے ہیں اور خدا کے گہرے بیدوں کو جانتے ہیں اور بائبل مقدس کی باتوں کو سمجھتے ہیں. اگر وہ روح ہماری رہنمائی نہ کرے تو بائبل مقدس کا اسی کلام کے نیچے میں اگر آپ کے لیے پڑھوں تو یہاں پہ دیکھیے ذرا کلام میں لکھا ہوا ہے آیت نمبر 11 میں نے آپ کے لیے پڑھی تھی کہ انسان کی روح کے سوا انسان دوسرے کی روح کی باتیں نہیں جان سکتا. تو 12ویں آیت میں لکھا ہے مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں. اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے سکھائے ہوں بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں. مگر نفسانی آدمی، غور سے سنیے ناظرین، یہاں پہ لکھا ہوا ہے مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں. لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا. خداوند کی عقل کو کس نے جانا اور کس نے اس کو تعلیم دے سکے مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے. مسیح کی عقل ہونے کے سبب سے ہم مسیح کے بھیدوں کو جانتے ہیں کیونکہ خدا نے ہمیں اپنے روح میں سے پلایا ہے تاکہ ہم خدا کی طے کی باتوں کو بیان کر سکیں. اسی لیے مشکل سبجیکٹ مشکل جس کو کہنا چاہیے کہ سمجھنے والی باتیں روح کے وسیلہ ہمیں آسان کر کے خدا بتاتا ہے تاکہ ہم اس کو جان سکیں. جی بالکل. آئیے ایک بریک لیتے ہیں پھر دوبارہ کلام کی طرف بڑھیں گے. جی ناظرین، ویلکم بیک. آئیے کلام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پاسٹر صاحب، جو آپ کلام کا حصہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے اس میں ایک بات میں سمجھتی ہوں شاید ہمارے کچھ بہن بھائی نہ سمجھ پائے ہوں ٹھیک سے. اگر آپ دوبارہ اس بات کو ذرا اور واضح کر دیں. 14ویں آیت میں جو لکھا ہے کہ مگر نفسانی آدمی خدا کی روح کی باتیں قبول نہیں کرتا
کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں. اس میں 2-3 باتیں جو میں سمجھتی ہوں کہ ذرا اور واضح ہونی چاہیے. ایک تو نفسانی آدمی سے کیا مراد ہے، اس کو ذرا اور واضح کرتے ہیں، سننے والے دیکھنے والے سمجھ سکیں. اور دوسرا یہ کہ وہ قبول کیوں نہیں کر پاتا، اس لیے کہ وہ نفسانی ہے، اس کا روح سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور پھر اس میں آگے لکھا ہے اور وہ انہیں سمجھ ہی نہیں سکتا، مطلب اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے. بالکل بالکل. ہاں جی، تو یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں بائبل مقدس میں اگر آپ رومیوں کے نام پولس رسول کا خط پڑھیں، اگلے ایپیسوڈ میں مائٹ بھی میں وہاں سے شروع کروں، ہاں جی، اور میں آپ کو نفسانی اور روحانی کے متعلق مزید تفصیل سے بیان کر سکوں گا. جی، لیکن یہاں پر میں سمپل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام کی باتیں یا خدا کے روح کی باتیں جیسے اوپر ہم پڑھ کے آئے ہیں، عام آدمی کے سمجھ سے بالکل باہر ہیں. جیسے ابھی ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ڈسکس کیا تھا اس سوال کے اوپر کہ خدا کی بے وقوفی اور خدا کی کمزوری انسان کے زور سے بھی زیادہ زور آور ہے. ٹھیک ہے، اور خدا کی بے وقوفی انسان کی حکمت سے بھی زیادہ حکمت والی ہے. تو اسی طرح سے خدا اگر کوئی بات کرتا ہے اور انسان اپنی سمجھ کے ساتھ اگر اس کو سمجھنا چاہے تو یہ اس کے لیے مشکل ہے. ہاں جی، لیکن مسیح کے آنے کے بعد عجیب یا انوکھا کیا ہوا ہے کہ ہم خدا کی باتوں کو اتنی آسانی کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں، یا خدا کا روح ہماری رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کے خون سے ہمیں دھو کر اپنا روح ہمارے باطن میں رکھا ہے. ٹھیک ہے، اور ہماری جو نئی پیدائش کا غسل ہے، ذرا غور سے سنیے گا میری بات کو ناظرین، ہماری نئی پیدائش کا غسل جو ہم کہتے ہیں نا نئے سرے سے پیدا ہونا، یہاں پر اس عنصر کو سمجھنا بہت ضروری ہے. نئی پیدائش کا غسل جو ہے وہ صرف پانی ہی کے غوطے کے ساتھ نہیں ہوتا. نئی پیدائش کا غسل کلام کے سانچے میں ڈھلنا اور کلام کی سچائی کو قبول کرنے سے ہے. بالکل، دیکھیں جتنوں نے اسے قبول کیا ہاں، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. ٹھیک ہے نا، کیا بات. تو خدا کو قبول کرنا یعنی خدا نے جو ہمیں کہا ہے منوان اسے قبول کر لینا، بحث نہیں کرنی اس میں خدا سے آرگومنٹ نہیں کرنے. خدا نے کہا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے، آگے لکھے اس کی سنو. اور اگر ہم اس کی سن کے اس کی پیروی کرتے ہیں دیٹ مینس کہ ہم نے فالو کیا ہے خدا کی آواز کو ہم نے فالو کیا ہے. اور جب ہم نے خدا کی آواز کو فالو کیا ہے، خدا کا بیٹا ہماری زندگی کا حصہ بنتا ہے، پھر وہ ہمارے اندر سے اس بات کو جاری کرتا ہے کہ ہم خدا کی دنائی اور حکمت کی پوشیدہ باتیں جن کے اوپر کپڑا پڑا ہوا ہے، جن کے اوپر جس کو کہنا چاہیے کہ وہ ڈھانپا ہوا ہے، خدا کا بھید، خدا کی سچائی ڈھانپی ہوئی ہے، خدا روح القدس کے وسیلہ اس کے اوپر سے کور ہٹاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کلام میں آپ نے پڑھا ہوگا یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد لکھا ہے کہ وہ چرنی میں کپڑے میں لپٹا ہوا پاؤ گے. ٹھیک ہے. آج بھی دنیا کی عقل پر وہ کپڑا پڑا ہوا ہے اور وہ کپڑا ہٹا کر یسوع مسیح کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے. جس نے یسوع مسیح کو نہیں دیکھا اس نے کبھی بھی حکمت اور دنائی کی خدا کی باتوں کو کبھی نہیں پایا. اور یسوع مسیح دیکھیں زکئی کے گھر میں شروع میں جب ہم نے ایپیسوڈ کے سٹارٹ لیے تھے خدا کے گھرانے کے لوگ، میں نے زکئی کا ذکر کیا تھا. زکئی نے خدا یسوع مسیح کو اپنے گھر اتارا اور آپ دیکھیں زکئی کی زندگی تبدیل ہو گئی اور وہ خدا کے گھر کا فرد بن گیا. اصل میں پاس صاحب ہم لوگ اپنی زندگی کی تبدیلی سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم غریب تھے، اب ہمارے پاس بہت پیسہ آ گیا تو یہ تبدیلی اچھی لگتی ہے. ہماری سوچ جو ہے نا اتنی ہے بس. یہ جیسے آپ نے جسمانی اور روحانی کا یہ وہی نفسانی والی بات ہے. یہ جسمانی اور روحانی والی آپ بات کر رہی ہیں تو یہاں پر ایکچولی جسمانی برکات کو لوگ زیادہ اہمیت دیتے ہیں. بالکل. اور روحانی میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، مجھے نہیں پتا. میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی دی، جیسا میں آج خدا ان کی باتیں کرتا ہوں، اگر 17 سال پہلے میں اپنی زندگی کی بات کروں تو میں خدا ان کے کلام کے ایسے بیدوں کو، ایسی باتوں کو میں ڈیفینیشن نہیں کر سکتا تھا، میں ان کو بیان بھی نہیں کر سکتا تھا. صحیح. تو میں تو ایک سادہ ایک عام سا ایک شخص تھا، لیکن خدا نے مجھ بے وجود کو، بے وقوف کو اٹھا کر اس نے مجھے صلیب کے پیغام سے مجھے اس نے نیا بنا دیا ہے. اس نے میری زندگی تبدیل کر دی ہے برے کے لہو سے دھو کے. تو آج میں جتنی باتیں کر رہا ہوں
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں خدا کے روح کے بغیر یہ باتیں کر سکتا ہوں؟ نہیں، کبھی بھی بالکل نہیں کر سکتا۔ بالکل نہیں۔ تو بہت یہ بہت نفسانی شکریہ۔ نہیں ہے، یہ روحانی طور پر ہاں جی باتیں بالکل، ہو رہی ہیں۔ ہاں جی بالکل، لیکن ہم اس ٹاپک پر آگے بھی بات کریں گے ضرور ہے جی۔ بہت بہت شکریہ، آپ سب کی طرف سے بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں، اور بی ٹی ایل کی ٹیم کی طرف سے بھی، اور میری جانب سے بھی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خداوند آپ کو اسی طرح استعمال کرتا رہے۔ تھینک یو ویری خدا مچ، حافظ۔ تھینک یو۔ جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا یسوع سنگ سویرا، صبح ہو چکی ہے اور اس صبح کا آغاز بھی ہم کر چکے ہیں۔ ایک خیال میں لاسٹ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جیسا کہ ہم نے آج کے کلام میں سنا بھی، سیکھا بھی، اور بہت دنوں سے اس ٹاپک پر بات چل رہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے خون نے سارے گناہ صاف کر دیے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پانی کے بغیر گندگی صاف نہیں ہوتی؟ ہمیں کہیں بھی کوئی گندگی نظر آئے تو ہم فوراً پانی کا سہارا لیتے ہیں اور اس گندگی کو صاف کرتے ہیں، لیکن پانی سے ہمارے گناہ نہیں دھل سکتے تھے۔ گناہ دھونے کے لیے ہمیں خون کی ضرورت تھی، اور اس کے لیے اگر آپ دنیاوی طور پر ابھی بھی دیکھیں تو بہت سارے مذاہب میں بہت طرح سے قربانی دیتے ہیں، قربانیاں دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ دھل رہے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کا خون بھی وہی قربانی کا خون تھا، کیونکہ وہ برا ہے اور اس نے ہمارے لیے اپنی جان دی، اور اسی خون سے ہمارے گناہ دھلے ہیں۔ خداوند میں شاد و آباد رہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اپنی دعائیں بھی ہمیں ضرور بھیجتے رہیں۔ بی ٹی ایل کے لیے بھی دعا کریں اور ہماری پوری ٹیم کے لیے بھی دعا کریں۔ ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اسکرین پر آپ کو ساری ڈیٹیلز نظر آ رہی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ہمیں جلد از جلد کچھ بھی لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔